سورہ حج کی پہلی 2 آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ حج مدنی صورتوں میں عام طور پر شمار کی گئی ہے۔ مدنی صورت وہ صورت ہوتی ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو یا پھر اس کا اکثر حصہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے۔ یہ مضمون تفصیل سے گزر چکا ہے کہ صورتوں کو مدنی اور مکی کس اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ سورہ حج کے بارے میں مفسرین کا ایک طبقہ مکی صورت ہونے کا بھی قائل ہے، اور اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا بعض حصہ یقینی طور پر مکی ہے، اکثر حصہ یقینی طور پر مدنی ہے، پھر اس میں بعض حصہ ایسا ہے جو رات کے وقت نازل ہوا، بعض ایسا ہے جو دن میں نازل ہوا، بعض حصہ ایسا ہے جو سفر میں نازل ہوا، بعض حصہ ایسا ہے جو حضر میں نازل ہوا، بعض وہ ہے جو امن کی حالت میں نازل ہوا، اور بعض وہ ہے جو جنگ کی حالت میں نازل ہوا۔ اور ابتدا میں جو مضمون بیان ہوا ہے، قیامت، بعث بعد الموت اور توحید، یہ عام طور پر مکی صورتوں کا مضمون ہے، اور یہ سلسلہ دوسرے رکوع کے اختتام تک چل رہا ہے۔ پھر وہاں سے تیسرے رکوع سے تمہید ہے مدنی مضامین کی، اور پھر حج کے احکامات کچھ ذکر ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد قتال اور جہاد کا ذکر ہے۔ تو ابتدائی حصہ وہ قیامت کے بیان پر مشتمل ہے۔ اب حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے پالنے والے سے ڈرو، جو تمہیں کھلا رہا ہے اس سے ڈرو۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ دنیا میں تقوی کی زندگی اختیار کرو اور آخرت میں قیامت کی سختیوں سے بچ جاؤ گے۔ حدیث میں ہے جب یہ حصہ نازل ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اس کی تلاوت شروع کی، صحابہ متوجہ ہوئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ڈرو اپنے رب سے، قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب وہ زلزلہ کیا ہے؟ ایک تو لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اس وقت کے زلزلے کا ذکر ہے۔ ایک وہ زلزلہ ہے جو قیامت سے پہلے آئے گا۔ حدیث میں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ انسانوں میں سے یہ جو مخلوق ہے اس میں سے اہل جہنم کو الگ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ یا اللہ کتنے لوگ جنتی اور کتنے جہنمی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 1000 میں سے 999 جہنم والے ہیں۔ تو صحابہ نے جب یہ سنا تو وہ سہم گئے، ڈر گئے کہ 1000 میں سے 999 اگر جہنم والے ہیں تو وہ ایک بندہ جو 1000 میں جنت میں جائے گا کیا تعداد ہوگی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے، یاجوج ماجوج، 999 جو 1000 میں سے نکالے جاتے ہیں، ان میں یاجوج ماجوج ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ پہلے سورہ کہف میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور اتنی تعداد میں ہے کہ جب اگلا حصہ اس کا سمندر سے، دریا سے گزرے گا تو پیچھے آنے والے وہ کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا، اتنا پانی پی کر نکلیں گے وہاں سے، کہ دریا خشک ہوگا اور اس کی خشکی کے اثرات وہاں زمین پر باقی رہیں گے۔ تو اس سے صحابہ کو کچھ تسلی ہوئی۔ تو قیامت کا وہ جو منظر ہے، ہولناکی ہے، اس کی ایک کیفیت دوسری آیت میں بیان کی ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ اس دن تو دیکھے گا
اس زلزلے کی کیفیت ایسی سخت ہوگی اور وہ قیامت اتنی سخت ہوگی کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ہر عورت جس کو دودھ پلا رہی ہے اس کو بھول جائے گی۔ ماں جتنے بھی مشکل حالات ہوں اس میں اپنے دودھ پینے والے بچے کو نہیں چھوڑتی۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جب دودھ پینے والا بچہ، ہمارے زمانے میں تو دودھ بھی ڈبوں میں چل رہا ہے، اب وہ چیزیں سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے کہ کیا سلسلہ ہے، تو دودھ ڈبے کا ہے، اب اس میں بچے کا اور ماں کا کیا تعلق ہے۔ اور ہمارے ابھی تو ڈاکٹر بھی یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ ماں کا دودھ وہ سب سے زیادہ مفید ہے، وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، دیندار ڈاکٹر بتا دیتا ہے۔ ہمارے جاننے والے کئی ڈاکٹر ہیں جن کا حضرت سے تعلق ہے، وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ بچے کے لیے سب سے اچھا دودھ ماں کا دودھ ہے۔ دنیا میں ایک نظام ایسا چلتا ہے کہ دوائیاں اور مصنوعی چیزیں ان کو بیچنے کے لیے، پھیلانے کے لیے کمپنیاں محنت کرتی ہیں، اس میں افراد کو بھی خریدا جاتا ہے، ڈاکٹروں کو بھی خریدا جاتا ہے، تاجروں کو بھی خریدا جاتا ہے، حتیٰ کہ پی ایچ ڈی کے مقالے خریدے جاتے ہیں کہ ہم اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانے لگے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ کام کر لیں۔ پھر اس دنیا کو اس مصنوعی خوراک کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ہم ہائی اسکول میں پڑھتے تھے اس زمانے میں، یہ ڈبے کا دودھ ہمیں آج کل نظر آتا ہے، یہ بھی 15-20 سال سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور 5-7 سالوں سے زور پکڑ گیا ہے۔ ہم لوگ ہائی اسکول میں جب پڑھتے تھے تو اس وقت اکثر ٹی وی میں دکھاتے کہ فلاں جگہ دودھ والا وہ دودھ میں پانی ڈال رہا تھا، مینڈک اچھل کر نکل آیا، اور دودھ میں گوبر تیر رہا تھا، اور دودھ میں فلاں چیز اور گندگی، اور یہ وہ لوگوں کا ذہن بنایا گیا ہے کہ کھلا دودھ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔